اچھا، تو آج ہم فلسطین کی پیچیدہ تاریخ پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور پر جو تاریخی مواد ہمیں ملا ہے اس کی روشنی میں۔ جی مقصد یہ ہے کہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک کے جو اہم واقعات ہیں، جو بڑے موڑ آئے ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ بالکل۔ یہ خطہ تو ظاہر ہے کئی مذاہب اور ثقافتوں کے لیے بہت ہی اہم رہا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مواد کیا کہتا ہے۔ جی بالکل، اور ان ذرائع کو دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ یہ تاریخ، یہ تہذیبوں کے بننے بگڑنے، سلطنتوں کے ٹکراؤ اور شناخت کی جو ایک مسلسل کشمکش ہے، اسی کی کہانی ہے۔ ہمیں یہاں ساتھ رہنے کی مثالیں بھی ملتی ہیں اور تنازعات کی بھی۔ تو شروع کرتے ہیں قدیم کنعان سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ مختلف سامی قوموں کا گھر تھا۔ جی پھر تقریباً 1000 قبل مسیح میں اسرائیل اور یہودا کی بادشاہتیں قائم ہوئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے۔ ہاں، لیکن پھر آشوری اور بابلی آئے اور انہوں نے اسے ختم کر دیا۔ صحیح۔ اس کے بعد فارسی، یونانی، پھر رومی رکھا۔ کچھ نوٹس میں یہ بھی ہے کہ شاید یہ یہودی شناخت کو آپ کہہ لیں کہ کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ پھر 7ویں صدی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اسلامی فتوحات۔ جی ہاں، بازانطینیوں کو شکست ہوئی اور یہ علاقہ اموی، عباسی اور پھر ایک لمبے عرصے تک عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ بالکل۔ یروشلم، جس کا ذکر بار بار آتا ہے مواد میں، وہ مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں تینوں کے لیے مقدس شہر بن گیا۔ اور عثمانی دور میں یعنی 1517 سے 1917 تک ذرائع بتاتے ہیں کہ زیادہ تر آپ کہہ سکتی ہیں نسبتاً امن رہا، مذہبی بقائے بامی تھی۔ لیکن ہاں، 1800 کی دہائی کے آخر میں حالات بدلنا شروع ہوئے، صہیونی تحریک ابھری۔ اچھا، یہ یہودیوں کے لیے قومی ریاست کے قیام کی تحریک تھی۔ جی، فلسطین میں، اور اسی نے مستقبل کے تنازع کی بنیاد ڈالی اصل میں۔ پھر پہلی جنگ عظیم، اس نے تو سب کچھ ہی بدل دیا۔ بالکل، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور برطانیہ نے لیگ آف نیشنز کے مینڈیٹ کے تحت علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ مینڈیٹ سسٹم، جی، یہ ایک طریقہ تھا کہ جو فاتح طاقتیں تھیں وہ سابق عثمانی علاقوں کا انتظام سنبھال لیں۔ اور پھر آیا 1917 کا بیلفور اعلانیہ، ایک بڑا اہم موڑ۔ بہت اہم اور متنازع بھی۔ برطانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ فلسطین میں یہودی عوام کے لیے قومی وطن کی حمایت کریں گے، جبکہ وہاں پہلے سے ایک بڑی عرب آبادی موجود تھی۔ بالکل، اسی لیے یہ بہت متنازع ہوا، اور جو آپ کے مقالے ہیں ان میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اس سے زمین، امیگریشن، حق خود ارادیت، ان سب پر عربوں اور یہودیوں میں شدید کشیدگی پیدا ہوئی۔ اور اسی کشیدگی کا نتیجہ پھر ہمیں نظر آتا ہے، جیسے 1936 سے 1939 کی عرب بغاوت ہوئی۔ جی ہاں، وہ ایک بڑی مزاحمتی تحریک تھی۔ پھر دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک تجویز پیش کی، فلسطین کو تقسیم کرنے کی۔ جی، ایک یہودی اور ایک عرب ریاست میں۔ تو یہودی قیادت نے تو اسے قبول کر لیا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا۔ اور پھر 1948 میں اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ جی، اور فوراً بعد پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اور اسی دور کو نکبہ یعنی تباہی کہا جاتا ہے، نوٹس میں اس کا ذکر ہے۔ بالکل، جب 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے یا انہیں چھوڑنا پڑا، یہ آج تک تنازع کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اور جنگیں وہیں نہیں رکی۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ، وہ بھی ایک اہم موڑ تھا۔ بہت اہم۔ اس جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ پٹی اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ علاقے آج بھی بین الاقوامی قانون کے تحت مقبوضہ سمجھے جاتے ہیں، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں۔ جی ہاں، مقبوضہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اس قبضے کے خلاف پھر فلسطینی مزاحمت بھی جاری رہی۔ پہلی انتفاضہ 1987 میں؟ جی، 1987 سے 1993 تک یہ ایک عوامی مزاحمتی تحریک تھی۔ اس کے بعد اوسلو معاہدے ہوئے 1993-95 میں۔ ہاں، ان کا مقصد تو امن لانا تھا، اور ان سے فلسطینی اتھارٹی یعنی PA قائم ہوئی، جو مغربی کنارے کے کچھ حصوں کا انتظام سنبھالتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن یہ معاہدے یہ پائیدار امن نہیں لا سکے۔ نہیں، بدقسمتی سے نہیں۔ پھر دوسری انتفاضہ ہوئی 2000 سے 2005 تک، اور وہ زیادہ پرتشدد تھی۔ اور غزہ کی صورتحال تو پھر بالکل ہی الگ رہی۔ جی، غزہ میں 2007 سے حماس کا کنٹرول ہے، جو ایک فلسطینی اسلامی تنظیم ہے۔ تو آج کیا صورتحال ہے ان ذرائع کی روشنی میں؟
دیکھیں، آج فلسطین عملی طور پر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ مغربی کنارہ جہاں پی اے کا محدود کنٹرول ہے، اور غزہ پٹی جو حماس کے زیر انتظام ہے اور اسرائیلی ناکہ بندی میں ہے۔ اور یروشلم؟ یروشلم کا مسئلہ ویسے کا ویسا ہی ہے، بہت متنازع، اور بنیادی مسائل بھی وہی ہیں: زمین، سرحدیں، فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کا حق، خود مختاری، یہ سب حل طلب ہیں۔ اور جیسا کہ کچھ حالیہ مضامین میں بھی ذکر ہے، تنازع تو جاری ہے، خاص طور پر غزہ میں بار بار سنگین انسانی بحران پیدا ہوتے رہے۔ جی بالکل، 2008 میں، 2014 میں، اور پھر 2023-2024 کے واقعات، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو ان تمام ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد یہ تو واضح ہے کہ یہ تاریخ کتنی گہری ہے، کتنی پرتیں ہیں اس میں۔ جی ہاں، بہت کثیر الجہتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو بقائے باہمی اور تنازعات کی اتنی لمبی، اتنی پیچیدہ تاریخ ہے جو ان ذرائع میں بیان ہوئی ہے، تو مستقبل کے ممکنہ راستوں کو سمجھنے کے لیے وہ کون سے تاریخی سبق یا عوامل ہو سکتے ہیں جن پر غور کرنا، جن پر توجہ دینا سب سے زیادہ ضروری ہو۔ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔